الحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد جمعۃ المبارک کے ان بابرکت اور پرنور لمحات میں آپ کی اس عظیم جامعہ مسجد غوثیہ اور اس سے متصل عظیم شان ادارہ جامعہ حنفیہ غوثیہ اور اس کے روح رواں حضرت علامہ القاری الحافظ حضرت العلام قاری عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جملہ رفقا، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ماہ مبارکہ کی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 62 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آپ نے بارہا یہ آیت مبارکہ مختلف مواقع پر علماء کرام سے سنی ہے. مشہور آیت ہے اور اس کا بڑا سادہ سا ترجمہ ہے، لیکن دو آیتوں پر مشتمل یہ پیغام صبح قیامت تک اللہ کے دوستوں کی پہچان بھی ہے، ان کی شناخت بھی ہے، اور ان کی عظمت و بلندی شان کا بیان بھی ہے. الا ان اولیاء اللہ، بڑی تاکید کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ، عربی گرامر اور قواعد کے جو اصولوں سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ بھرپور تاکیدات کے ساتھ، کسی ایک تاکید کے ساتھ نہیں، کئی تاکیدات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا. اور مضمون کیا ہے؟ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے قریب ہیں، ان کی عظمت اور شان یہ ہے کہ تم زندگی خوف میں گزارتے ہو، پریشانیوں میں گزارتے ہو، غموں میں گزارتے ہو، ہر وقت میں خوف رہتا ہے کہیں یوں نہ ہو جائے، کہیں یوں نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. کاروبار میں، معاش میں، سیاست میں، زندگی کے معاملات میں تم پر ہر وقت ایک خوف طاری رہتا ہے. بظاہر بڑے خوشحال نظر آتے ہو، لیکن اندر سے ایک خوف ہے جو تمہیں کھائے جاتا ہے. سب سے پہلے چیزوں کو حاصل کرنے کی جد و جہد میں لگے رہتے ہو،
اور اسی غم میں رہتے ہو کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ حاصل ہو جائے، مجھے وہ حاصل ہو جائے، تو آدھی زندگی تو حاصل کرنے میں گزار دیتے ہو، اور جب وہ چیز مل جاتی ہے تو پھر اس خوف کے سائے میں رہتے ہو کہ اب کہیں یہ مجھ سے چھن نہ جائے۔ تو تمہاری زندگی ساری اسی کے گرد گھومتی ہے، مل جائے اور چھن نہ جائے، مل جائے اور چھن نہ جائے۔ اور اس خوف کے اور ہوس اور طلب کے دائرے میں رہ کر اپنی پوری زندگی گزارتے ہو، چیزیں نہ ہوں تب بھی پریشان ہوں تب بھی پریشان ہو، نہ ملیں تو ملنے کی پریشانی، مل جائیں تو سنبھالنے کی اور ساتھ رکھنے کی پریشانی۔ تو اس سارے پس منظر کو بیان جو ہے اسے ذہن میں رکھیں، فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ تمہارے زندگی کے کاروبار ہیں، اس میں کارخانے والا، دکان والا، آجر، اجیر، مالک، مزدور، امیر، غریب، سارے ایک بیماری میں مبتلا ہو، بیماری کی نوعیت مختلف ہے، لیکن لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو دنیا کی اس طلب سے نکل کر میری ولایت میں، میرے قرب میں، میری دوستی کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے تو ہم ان غموں سے انہیں بے نیاز کر دیتے ہیں۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کسی چیز کے ہونے کا خوف ہوتا ہے، نہ چھننے کا انہیں غم ہوتا ہے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اس خوف سے بے نیاز ہوتے ہیں، ان غموں سے بے نیاز ہوتے ہیں، کچھ ہو تب بھی رب سے راضی رہتے ہیں، نہ ہو تب بھی رب سے راضی رہتے ہیں، کچھ آ جائے تو بھی کہتے ہیں مولا یہ تیرا کرم ہے، میں اس قابل نہ تھا، چلا جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی مصداق، کہتے ہیں مولا سب تیرے لیے ہے، ہر شے تجھ سے بلونگ کرتی ہے، ہر چیز تجھ سے تعلق رکھتی ہے، ہر شے کا مالک و خالق تو ہے، جب چاہے مجھے عطا کر دے اور جب چاہے مجھ سے وہ واپس لے لے، نہ آنے پر میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا تھا کہ میں اس قابل ہوں کہ یہ میرے پاس ہو، نہ جانے پر مجھے کوئی غم ہے، مولا جب تک مقدر تھی تب تک میرے پاس تھی، جب اس کا وقت آیا تو نے مجھ سے واپس لے لی۔ یہ جو اطمینان ہے دل کا کہ ہونے نہ ہونے کا، چھننے نہ چھننے کے غموں سے بے نیاز، دنیا میں بے نیاز رہتے ہیں، اور یہی وہ کیفیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور میں آج صبح فجر کے بعد جو حدیث کا درس دیتا ہوں اس میں بھی اس حدیث کا ذکر کیا، حضرت زید بن ثابت سے یہ حدیث مروی ہے، حضرت انس بن مالک نے بھی ذکر کیا جس سے امام ترمذی نے روایت کیا، مشہور حدیث فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، جس کی طلب، جس کا مطمع نظر فقط دنیا بن جائے، فقط وہ دنیا کا غلام، دنیا کی ہوس اور دنیا کی لالچ کا پیکر بن جائے، فرق اللہ علیہ امرا، اس دنیا دار اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے، اس کے مسائل کو بکھیر دیتا ہے، جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ جائیں تو دانے بکھر جاتے ہیں، بندہ دائیں تلاش کرتا ہے، بائیں تلاش کرتا ہے، وہ اسے تلاش میں اس کی صبح اور اس کی شام گزرتی ہے۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، صرف یہ نہیں کہ اس کے معاملات بکھیر دیتا ہے، اس کی تھکاوٹ میں اور اس کے جمع کرنے کی پریشانی میں لگا رہتا ہے، جعل فقرہ بین عینیہ ہے، فرمایا اس کی آنکھوں میں فقر کی بھوک ڈال دیتا ہے، اسے لگتا ہے کہیں میں بھوکا نہ مر جاؤں، کہیں میں اس مسکنت میں نہ مر جاؤں، کہیں میرے بچے سارے بھوکے نہ مر جائیں، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، بس فقر کا خوف اس کی آنکھوں میں رہتا ہے، معاملات اس کے بکھرے رہتے ہیں۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، بھاگتا دوڑتا رہتا ہے،
دنیا کے پیچھے پریشان رہتا ہے، اسے مستقبل کے ہزاروں خدشے وسوسے پریشان رکھتے ہیں، مگر ساری جد و جہد، ساری محنت، ساری کاوش، ساری تکلیف کے باوجود وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، ملتا اسے وہی ہے جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے، ملتا وہی ہے جو اس کے نصیب میں ہوتا ہے، ملتا وہی ہے جو اس کی تقدیر میں ہوتا ہے، ملنا وہی ہے، مگر دن سارا پریشانی میں، رات ساری سوچوں میں، نہ ذہن کو سکون، نہ قلب کو سکون، چہرے پر پریشانی کے اثرات۔ فرمایا من کانت الدنیا ہما، چونکہ اس نے اپنی دنیا کو مطمع نظر بنا لیا، اس کا خیال یہ ہے کہ بابر بہش کوش جہان دوبارہ نیس، جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، عزت ہے تو دنیا کی دولت میں ہے، شان و شوکت ہے تو دنیا کے منصب میں ہے، جتنی خیر اور بھلائی ہے دنیا کے مال و متاع میں ہے، اسی کے پیچھے لگا رہا۔ لیکن فرمایا ومن کانت الاخرۃ ہمّا او نیتا، ایک روایت میں ہے فرمایا کہ جس کی آخرت نیت ہو، رہتا دنیا میں ہو مگر اسے قبر بھی یاد ہو، رہتا دنیا میں ہو اسے حشر بھی یاد ہو، رہتا دنیا میں ہو اسے میزان بھی یاد ہو، رہتا دنیا میں ہو اسے حساب و کتاب بھی یاد ہو، تو جمع اللہ لہ امرا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے معاملات اس کے لیے ایسے جمع کر دیتا ہے جیسے تسبیح کے دانے ایک مالا میں پروئے جاتے ہیں، اس کے معاملات اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اب دانے وہی 100 دانے ہیں، کسی کی مالا ٹوٹ گئی ہے تو در بدر پھر رہا ہے، وہی ایک مالا میں پروئے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ میں ہیں۔ فرمایا جیسے سمجھانے کے لیے کہا جمع اللہ لہ امرا، اللہ اس کے معاملات جمع فرما دیتا ہے، اسے اس کے معاملات بکھیرتا نہیں کہ وہ در بدر ٹھوکرے کھاتا پھرے۔ وجعل غناہ فی قلبی، دوسری چیز یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک دولت بھر دیتا ہے، اسے ایک جوہر عطا فرما دیتا ہے جسے جوہر غنا کہتے ہیں، جسے دولت غنا کہتے ہیں۔ اور فرمایا غنا کی دولت کیا ہے؟ غنا کی دولت یہ ہے کہ بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس کیا ہے، جو بھی ہوتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ اگر رب نے مجھے یہ دیا ہے تو جب تک مجھے زندہ رکھا ہے میری کفایت بھی کرے گا۔ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اسے اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، اسے اپنے لیے کافی اور شافی سمجھتا ہے۔ وجعل غناہ فی قلبی، اس کے دل میں غنا بھر دیتا ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، جہاں تک دنیا کی چیزیں ہیں، اب جب موتی پروئی گئی ہے، مالا اس کے ہاتھ میں ہے، فرمایا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، جہاں جس جگہ بیٹھ جائے جو اس کا مقدر ہوتا ہے خدا اسے عطا فرما دیتا ہے۔ جنگل میں جائے تو جنگل میں، آبادی میں جائے تو آبادی میں۔ آپ نے کبھی تاجر لوگ ہیں، اگر اس بات کو سمجھنا ہو کہ یہ کیسے ہوتا ہے، آپ طارق روڈ سے لے کر کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں، گلی ایک ہوتی ہے، روڈ ایک ہوتا ہے، بعض اوقات دکان ایک ہوتی ہے، کپڑے کی دکان، الیکٹرانکس کی دکان، ایک دکاندار سارا دن پیسے گن گن کے تھک جاتا ہے، کسٹمر کی لائن لگی ہے، اگلا ہماری سادہ زبان میں کہتے ہیں مکھیاں مارتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ دکان بھی وہی ہے، محلہ بھی وہی ہے، شہر بھی وہی ہے، بعض اوقات سڑک بھی وہی ہے۔ ہمارے مانچسٹر میں کسی ساتھی سے میں نے پوچھا، ایک مشہور روڈ ہے، تو اس نے کہا کہ اس طرف کی دکانوں کی قیمت اس طرف کی دکانوں سے بہت زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں، سمجھ تو ہمیں بھی کوئی نہیں آتی، لیکن وہاں کی تجارت اور یہاں کی تجارت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہی سڑک ہے، اس سائیڈ کا فرق اور ہے اور اس سائیڈ کا اور ہے۔ تو میں نے اس وقت سوچا کہ جو میرے آقا نے فرمایا تھا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ تو تجارت کی باتیں ہیں، جو دکان کرتا ہے اسے یہ بات سمجھ آئے گی کہ گلی وہی ہوگی مگر سپورٹ کا فرق ہوتا ہے، کاروبار سیم ہوگا، مگر کچھ تجارت کے ایسے گر ہوتے ہیں کہ ایک سارا دن کسٹمر بھگتا بھگتا کے تھک جائے، ایک سارا دن اس کی آنکھیں ترس جائیں کسی کو دیکھنے کو۔ اب یہ تجارت کے گر تو تاجر جانے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، دکان کیوں چلتی ہے کیوں نہیں چلتی، سڑک بھی وہی ہے، محلہ بھی وہی ہے، شہر بھی وہی ہے،
مال بھی بعض اوقات وہی ہے. یہ تو کسی تاجر سے پوچھو، مگر دنیا کی دکان کا سلسلہ محمد مصطفیٰ نے بتایا. من کانت الدنیا ہما ومن کانت الاخرۃ نیا. جس کی دنیا کی نیت ہوتی ہے جگہ یہی ہوتی ہے، مگر اس کے معاملات بکھرے ہوتے ہیں، ساری زندگی دوڑتا ہے، کچھ ہاتھ نہیں آتا. ومن کانت الاخرۃ نیا. جس کی آخرت کی نیت ہوتی ہے، شہر میں رہے خدا شہر میں اسے بسا دیتا ہے، جنگل میں رہے خدا جنگل اس کی وجہ سے آباد کر دیتا ہے. وہ روزی کو نہیں تلاش کرتا، روزی اسے تلاش کرتی ہے. روزی اسے تلاش کرتی ہے. وہ کاروبار نہیں تلاش کرتا، کاروبار اسے تلاش کرتا ہے. دنیا کی دکانوں میں تو ہم کہتے ہیں فلاں مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بن جائے. کچھ ایسا بدنصیب ہے سونے کو ہاتھ لگائے مٹی بن جائے. اب یہ تجارت کے اپنے اصول ہیں، مگر دنیا کی دکانداری میں بھی یہی اصول ہے کہ بعض مٹی کو ہاتھ لگائیں سونا بن جائے، بعض سونے کو ہاتھ میں رکھیں مٹی نظر آئے. فرمایا یہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا جو فقط دنیا میں رہ کر عبد درہم و دنانیر بنتا ہے، اس کی دنیا اسے ذلیل و رسوا کرتی ہے. جو رہتا دنیا میں ہے، فکر قبر و حشر کی بھی کرتا ہے، اس کی روزی اس کے پیچھے چل چل کر اسے تلاش کرتی ہے. یہ ہے وہ طریقے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے قریب کون ہے. یہ وہ راستے ہیں، وہ ضابطے ہیں. ابھی میں الذین آمنوا وکانوا یتقون کی تفصیلات کی طرف نہیں جاتا، لیکن اگر ایک اور حدیث سے اس سادے مسئلے کو بیان کروں کہ ہم نے ولایت کو ایک ایسی چیز بنا دیا ہے. آج کل ہم جب ذکر کرتے ہیں، چونکہ ہم نے ولایت کو ایک ایسی چیز بنا دیا ہے کہ کہتے ہیں یار ہاں یہ جو آپ کسے بیان کرتے ہیں یہ پرانے زمانے میں ولی ہوتے تھے، اب تو ولی ہے ہی کوئی نہیں. چونکہ کرائٹیریا جو آپ نے جوڑ لیا. ہمارا ایمان یہ ہے کہ جس ولایت کا ذکر قرآن کرتا ہے وہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، وہ ہر دور میں ہوتے ہیں. اور بلکہ کبھی کبھی میں لوگوں کو کہتا ہوں کبھی قرآنی کرائٹیریا اٹھا کر دیکھو ولایت کا، الذین آمنوا وکانوا یتقون. خدا کی قسم تم ولیوں کو شہر شہر گلی گلی تلاش کرتے ہو، لیکن تمہاری بوڑھی ماں تہجد گزار، عبادت گزار، صالح، عارفہ، زاہدہ، صالحہ، جس کی زبان سے خیر کے کلمے کے سوا کچھ نہیں نکلتا، جس نے گھر کے کسی کونے میں مسلح ڈال کر عبادت و ریاضت کو اپنی عادت بنایا ہے. اے شہر شہر ولیہ کو ڈھونڈنے والے، خدا نے ولیہ ماں کی شکل میں تیرے گھر کے آنگن میں تجھے دی ہے. تو کبھی نگاہ کر کے تو دیکھ، کبھی اس کے قریب جا کر تو دیکھ. اگر یہ بوڑھی ماں جو عبادت گزار ہے، جو تہجد گزار ہے، جو عارفہ صالحہ ہے، نحافت اور کمزوری کے باوجود گھر کے کسی جگہ مسلح بچھا کر بیٹھی ہے، زمانے بھر در بدر پھرنے والے اور یہ خیال کرنے والے کہ کاش مجھے کوئی ملے جو میرے کاروبار کی ترقی کی دعا کرے. کبھی اس بوڑھی ماں کے پاس جا کر کے اماں دکان کھولنے جا رہا ہوں، ماں مجھے دعا دے دے آج برکت. دیکھ خدا کس طرح تجھے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی برکتیں عطا فرماتا ہے. لیکن ہم وہ بدنصیب ہیں کہ ہم نے ولایت کو اب کپڑوں سے جوڑ دیا ہے، ولایت کو جبوں سے جوڑ دیا ہے، ولایت کو طرح طرح کے نمونوں سے جوڑ دیا ہے، طرح طرح کی سوٹھیوں اور لاٹھیوں سے جوڑ دیا ہے. ایسا ہوگا تو ولی ہوگا، ایسا ہوگا تو ولی ہوگا. قرآن اور میرے مصطفیٰ نے سوٹھیاں، کپڑے اور لباس اور اس کے طور طریقے ولایت کے نہیں بتائے. قرآن تو سادہ ولی کی نشانی بتاتا ہے. صاحب ایمان ہوتا ہے، صاحب تقوی ہوتا ہے، خواہ وہ تیرے گھر کا بوڑھا باپ ہی کیوں نہ ہو یا تیری آنگن میں بیٹھی بوڑھی ماں ہی کیوں نہ ہو. ان سے طلب کرو. اور خاص طور پر یہ ضمنی بات ہے، یہ بات تو میں اکثر کہتا ہوں اور علماء کی مجلس میں کہتا ہوں کہ بندے کو خیال آئے کہ میں کسی ولی اور اللہ کے نیک بندے کے پاس جا کر اپنے لیے مشکلات کی دعا حل کراؤں، اس لیے کہ پریشانیاں ہیں. گھر میں تیری اپنی والدہ ہے، بے شک اس درجے کی زاہدہ بھی نہیں، اس درجے کی عابدہ بھی نہیں، گھر والوں کے لیے وہ عام عورت ہے، ایک عام خاتون ہے، مگر تیرے لیے رب کائنات نے جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. تیرے گھر کا باپ کہلانے والا محلے کا عام آدمی ہوگا،
محلے دار اسے عام بندہ سمجھیں گے، مگر رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ نے تیرے باپ کی رضا میں اپنی رضا رکھی ہے اور تیرے والد کی ناراضگی میں اپنی ناراضگی رکھی ہے۔ اگر تو نے یہ دیکھنا ہو کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے کہ نہیں، اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ، یہ میرے مصطفیٰ کا نسخہ ہے، جس سے باپ راضی ہوتا ہے سمجھ لے خدا بھی اس سے راضی ہے۔ جس کا باپ ناراض ہو وہ خدا کو کیا راضی کرے گا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو بعض اوقات ہم نے جو شرطیں لگائی وہ نہیں، الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، مومن وہ ہے کہ جو صاحب تقوی ہو، صاحب طہارت ہو، اللہ کا بھی وفادار ہو، بندوں کا بھی وفادار ہو۔ اور اس پر ایک آخری حدیث کہہ کے گفتگو ختم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری اس حدیث کے روایت کرتے ہیں اور حضرت ابو قتادہ سے یہ حدیث مروی ہے، کہتے ہیں مر علیہ بجنازۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جنازہ گزرا، فرمایا مستریح و مستراح منہ، فرمایا راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت پائی گئی ہے۔ فقیل، حضور کو کہا گیا یا رسول اللہ مل مستریح ومل مستراح منہ، یہ مستریح اور مستراح منہ کیا ہے؟ جنازہ گزرا، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا ہاں تمہارے سامنے تو جنازہ گزرا، مگر والعبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وآذاها الى رحمت اللہ تعالی، فرمایا بندہ مومن جب ایسے جنازے پر نکلتا ہے تو وہ آرام پاتا ہے، کس چیز سے؟ من نصب الدنیا، دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی آزمائشوں سے، دنیا کے چیلنجوں سے، فکر روزگار سے، فکر معاش سے، وآذاها، کبھی اسے رشتہ دار نے ستایا، کبھی اسے کاروبار میں کسی نے ستایا، کبھی کوئی اسے ستا رہا ہے، کبھی کوئی ستا رہا ہے، فرمایا یستریح من نصب الدنیا، دنیا کی تھکاوٹ سے، وآذاها، اور دنیا کی تکلیفوں سے اب راحت پا گیا۔ کہاں؟ الی رحمت اللہ، اب تھکاوٹیں ختم ہو گئی، آزمائشیں ختم ہو گئی، تہجد کے لیے اٹھنے کی تکلیف ختم ہو گئی، پنج وقتہ فرائض کی تکلیف ختم ہو گئی، رمضان کے روزے کی تکلیف ختم ہو گئی، زکوٰۃ کے مسائل ختم ہو گئے، حقوق اللہ، حقوق العباد کہ جتنی زنجیریں تھیں ساری زنجیروں سے آزاد ہو گیا، اب یہ راحت کی طرف چلا گیا، جو پڑھنی تھی پڑھ لی، جو دینا تھا دے دیا، جو کرنا تھا کر لیا۔ یستریح الی رحمت اللہ، اب اللہ کی رحمت میں آرام کے لیے جا رہا ہے۔ والمستراح منہ، یا پھر والعبد الفاجر، یا پھر یہ فاجر بندہ ہوگا، گناہگار بندہ ہوگا، نافرمان بندہ ہوگا، فرمایا پھر کیا آرام ہے؟ فرمایا اسے آرام ملے نہ ملے، یستریح منہ العباد، لوگوں کو اس سے آرام ملا، والبلاد، شہروں کو اس سے آرام ملا، والشجر والدواب، بلکہ بعض ایسے زہریلے ہوتے ہیں کہ درخت بھی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یہ ظالم گیا، والدواب، مصطفیٰ نے فرمایا بعض ایسے زہریلے ہوتے ہیں کہ زمین پر پلنے والے جانور بھی خوش ہوتے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے اس کی نحوست سے یہ زمین پاک ہو گئی ہے۔ یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، فرمایا کچھ ایسے مکروہ لوگ ہوتے ہیں زمین پر، ایسے دل آزار، مردم آزار، اور ایسے اللہ کی زمین پر پیکرے تکلیف و مشقت و اذیت کہ ان کے جانے سے فقط بندے نہیں کہتے مولا شکر ہے جان چھوٹ گئی، فقط شہر نہیں کہتے مولا محلے کی ظالم سے جان چھوٹ گئی، والشجر والدواب، فرمایا اللہ کی مخلوق جنہیں تم بے جان کہتے ہو، درخت و چوپائے بھی کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے اس کی نحوست ایسی تھی کہ ہم بھی اس کی نحوست محسوس کرتے تھے۔ زمین پر رہنے والا اتنا مردم آزار ہو، اتنا اذیت ناک ہو، اتنا ناپاک ہو، اتنا نجس ہو کہ جانور بھی شکر کریں، اتنا نجس ہو کہ درخت بھی شکر کریں، یہ بخاری کی صحیح روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا۔ تو پھر بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ ایسے سے مستراح منہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، رہنے کے دو ہی طریقے ہیں، زمین پر پے کرے اذیت بن کر جیو، زمین پر پے کرے تکلیف بن کر جیو،
زمین پر لوگوں کو ستانے والا بن کر جیو، جب تک جیو تب تک بھی پیکر لعنت بنو، دنیا سے جاؤ تو شجر و حجر بھی تم پر لعنت کریں اور تم سے چھٹکارے پر خوشی محسوس کریں، یا زمین پر ایسے بن کر جیو کہ جب تک رہو ہر ایک کی آنکھوں کی ٹھنڈک رہو، دنیا سے جاؤ تو ہر آنکھ تمہارے پیچھے روئے، ہر ایک غمگین ہو، ہر ایک تمہیں یاد کرے، تمہارا وجود تو نہ رہے مگر تمہاری باتیں خوشبو کی طرح رہیں، تمہارے اعمال خوشبو کی طرح رہیں، تمہارا کردار خوشبو کی طرح رہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قبر پر یہ سنگ مرمر چڑھانے سے بندہ زندہ رہتا ہے، اگر قبروں پر سنگ مرمر چڑھانے سے زندہ رہتے ہوتے دنیا کے سارے بادشاہوں کی قبریں محفوظ ہوتی۔ ہمارے کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، بڑا سنگ مرمر لگاؤ، بڑا گنبد بناؤ، بندہ رہ جائے گا۔ اگر یہ گنبد بنانا یہی بندے کے زندہ رہنے کی اور باقی رہنے کے طریقے ہوتے، خدا کی قسم ہر شہر میں ہر گلی میں امیروں کے سنگ مرمر کے مقبرے ہوتے، وزیروں کے ہوتے، سفیروں کے ہوتے، بادشاہوں کے ہوتے، شہنشاہ کہلانے والوں کے ہوتے، مگر کیا ہے کہ وہ جو بڑے بڑے وزیر و سفیر و بادشاہ تھے، نور جہاں جیسی ملکہ کہتی ہے برمزار ما غریباں، نے چراغے نے گلے نے پرے پروانہ سوزد نے صدائے بلبلے، فرمایا آج تو بڑے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، مصاحب ہیں، دربان ہے، فوج و سپاہ ہے، مگر میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جب میری قبر ہوگی نہ اس پر کوئی پروانہ آئے گا نہ اس پر کوئی بلبل آئے گی، اس لیے کہ بلبل پھول کے پاس جاتی ہے، کوئی پھول ڈالنے والا نہ ہوگا، پروانے شمع کے پاس آتے ہیں، کوئی قبر پہ چراغ جلانے والا نہ ہوگا۔ یہاں ہندوستان کی ملکہ جیتے جی اپنا انجام دیکھ رہی ہے، وہاں پر اقبال کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحق پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شربت ستارے، ایسی قبر ہے کہ بظاہر ریت پڑی ہے مگر ریت کا ہر ذرہ اتنا چمک رہا ہے کہ آسمان کے ستاروں کی روشنی بھی مان پڑ گئی ہے۔ یہ مقام کتبے لگانے سے نہیں ملتا، یہ جو لوگ زندہ ہیں آج اس لیے نہیں کہ کسی نے سنگ مرمر لگا دیا، اس لیے نہیں کسی نے قبہ بنا دیا، اس لیے نہیں کسی نے گنبد بنا دیا، ورنہ ہر کوئی بادشاہ قبے بناتا۔ یہ اس لیے زندہ ہے کہ یہ دنیا میں ایسے رہے کہ خوشبو کی طرح خدا نے دنیا سے وجود جانے کے بعد بھی ان کی یادوں کے دلوں سے مٹنے نہیں دیا۔ یہ اسے کہتے ہیں اولیاء الرحمن۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ولایت کے اس طریقے کو، اس سادے راستے کو جو ایمان اور تقوی پر مشتمل ہے، جس کے لیے نہ کسی لباس کا کرائٹیریا کی ضرورت ہے نہ کسی کھنڈی اور سوٹی کے کرائٹیریا کی ضرورت ہے، وہ بندے کا اللہ سے معاملہ اور اللہ کے بندوں سے معاملہ جو یہ دو چیزیں درست کر لے، جتنا درست کرے گا اتنا ہی بڑا اللہ کا ولی کہلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ولایت کے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس راستے پر ولیوں کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔